ہم لوگوں نے اصل زندگی میں مشکلات کاٹی ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا بڑا ٹاپک ہے یا اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمیں سے بار بار ڈسکس کرنا چاہیے. انڈیا ایک ہمارا مخالف ملک ہے، اس نے کبھی پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا. اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ڈانس تک یہ چیزیں گھنگرو پہنا کے وہ سکھایا جاتا ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں ہمیں کلمہ گو ہوتے ہیں، ہمیں کلمہ سکھایا جاتا ہے. وہ گائے کا پیشاب پینے والی قوم ہے، ہم لوگ اب زمزم پینے والی قوم ہے. ہمارا ان سے کیا مقابلہ ہے؟ وہ شراب پینے والی قوم ہے، ہم لوگ اب زمزم پینے والی قوم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسا بندہ ان پہ بحث کرے گا تو ان کا اور لیول اوپر جائے گا. ان کو ویسے ان کو کیا بحث کرنی، کیا انہیں کرنا ہے. یعنی میں یہ سمجھوں کہ انڈیا کے لارنس بشنوئی کو پاکستانی فاروق کھوکھر جو ہے وہ کوئی گینگسٹر نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں اس کو کوئی گینگسٹر نہیں سمجھتا جی. میں آپ کو کہوں کہ میں فجر بھی پڑھتا ہوں، فجر کے بعد تسبیحات کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اور میں ڈرتا ہوں ہندوؤں سے ہوں. یہ تو پھر اب مکس بات ہو جائے گی. پھر تو اللہ پاک ویسے ہی زندگی لے لے اگر ہندوؤں سے ڈرنا تو. اچھا فاروق صاحب، دوست زیادہ نقصان دیتے ہیں یا دشمن زیادہ نقصان دیتے ہیں؟ زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ دوست پلس دشمن. جو دشمن کے رنگ میں دوست ہوتے ہیں تو آپ کا دوست بھی ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ آپ دلیر ہیں کہ نہیں ہے. لیکن دلیری اگر بازاروں سے ملتی نا سب خرید لیتے، یا کرانہ اسٹور سے ملتی، تو دلیری بائی برتھ ہے والد کی طرف سے ہے تو اچھی لگتی ہے. اچھا، اگر آپ کے والد جو ہے وہ اس وقت حیات ہوتے تو آپ کو وہ کیسا دیکھنا چاہتے یا کس سیاسی جماعت میں دیکھنا چاہتے؟ کبھی ذہن میں تو آیا ہوگا آپ کے کہ یار والد تو یہ چاہتے تھے. میں مولانا صاحب کو نا ایک دن جب وہ آف دا ریکارڈ کہہ دیں یا ایزی موڈ میں ڈیرہ تاجی خان کوکر پہ میرے والد صاحب کی قبر پہ چلے لگے، منافع زمان صاحب. تو میں اس دن بہت خوش ہوا. میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے میری چوائس کرنے دیتے. اگر میرے والد صاحب زندہ ہوتے نا تو میری چوائس لازمی پوچھتے، تو میری چوائس شاید اس ٹائم بھی یہی ہوتی یا اور ہوتی. لیکن فاروق صاحب یہ بتائیں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ خوف کس بات سے آتا ہے، ہم نے دوست اور دشمن کی بات کی، تو آپ کو کبھی خوف آیا ہو جس طرح کی لائف اور جس طرح کا لائف سٹائل آپ کا ہے؟ خوف کبھی اس طرح نہیں آیا جی، اللہ کا شکر ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں آیا. آپ یہ بات کر رہے ہیں دوست، اگر آپ کا پرسنل دوست دشمن بن جائے نا، خاندانی ہو تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ مر جائے گا آپ کے پلیٹ کی لاج رکھے گا، کھانے پینے کا لاج رکھے گا. لیکن منافق ہوگا، خاندانی ہوگا، جو ہی آپ سے خلاف ہوگا تو وہ باتیں شروع کر دے گا. جب تک آپ تک رہے گا ٹھیک رہے گا، اس کو ہر چیز پیاری لگے گی. جو ہی آپ سے لادہ ہوگا تو وہ آپ کو مخالف ہو جائے گا. اس منافق دور میں آپ مجھے شادی بھی بلائیں میں نہیں آتا، اوپننگ بھی بلائیں میں نہیں آتا، آپ میرا اینٹی بندہ بلا لیں گے. یہ تو وہ دور چل رہا ہے جی. اب تو باپ دادے پردادے دور ہی چلا گیا. میری اظہار بندوں سے ناراضگی ہوگی اور میں شو نہیں کروں گا. لیکن کچھ لوگ ساتھ بیٹھ کے کھا کے اٹھیں گے، جو ہی ناراض ہوں گے تو ان کو پرانی باتیں بھی یاد آ جائیں گی. اور لوگ بھی ہمارے یہ بات نہیں سوچتے کہ جب وہ آپ کے ساتھ 6-10 سال رہا ہے اس ٹائم آپ پرفیکٹ تھے، اس ٹائم ٹھیک تھے. اب جب اسے ناراض ہوتا ہے غلط ہو گئے، ان کو ساری غلطیاں اس کو یاد آنا شروع ہو گئی. جو فاروق کھوکھر ہے وہ بالکل اپوزٹ پرسنالٹی ہے اور حلیہ ان کا اور ہے، مطلب وہ رکھ رکھاؤ والے ضرور ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دباؤ والے بھی ہیں، طاقت والے بھی ہیں، پریشر والے بھی ہیں. تو ہم آپ کو بحیثیت انسان کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ آپ میں کیا خوبی ہے؟ اگر کوئی کام کا خلاف دشمن ہے، میں اتنا بزدل اور اتنا ڈھیلا نہیں کہ میں اس کے لیے نرم ہو جاؤں اس دنیا میں. اچھا، اگر کوئی میرے پاکستان اسلام اداروں کے خلاف بات کرے، میری اپنی جو مرضی ایشو، ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہمارے اپنے مسئلے ہیں. مجھے تو باہر انڈیا کے ملک جو ویڈیو چلاتے ہیں جب مجھے روکتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہ کیسے پم مارے مجھے. ہمارے اپنے ادارے، ہمارے اپنی پولیس، ہمارے اپنی ہر چیز الحمدللہ، ان کو ایشو نہیں ہونا چاہیے. اگر دشمنوں کی بات لیں تو ان کے لیے دشمن میں انڈیا کو کہتا ہوں، میں کسی مسلمان کو دشمن نہیں کہتا. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں، کسی پاکستانی کو نہیں کہتا. ان کے لیے بالکل میرے جو مرضی احمد لے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اپنی پاکستان کے لیے میں ایک ویلفیئر کا بندہ ہی ہوں جی، انشاءاللہ یہ خدمت کرنے والا بندہ ہی ہوں. اگر فاروق کھوکھر کی کال ریکارڈنگز لیک ہو جائیں تو کیا طوفان آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. میرے فون میں آپ کو صبح شام مسجد مدرسوں یا ویلفیئر کے کام کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. میں نے اس کے علاوہ کچھ لیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا. مجھے نہ واٹس ایپ کا شوق ہے، نہ کالنگ کا شوق ہے، نہ فون کا اتنا شوق ہے. میں جب 6 سال جیل میں تھا، میرے پاس نہ فون تھا نہ کچھ تھا. میں نے فون کا ایسا شوق ہی نہیں پالا جی. کچھ بھی نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے، میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ میں انڈیا کو ہر ٹائم صبح شام جواب دیتا رہوں. لیکن اگر اتنا بزدل بھی، اتنا کمزور بھی نہیں، رات کو نیند بھی نہیں آتی جب ضمیر اپنا جھولتا ہوں. اب بات سمجھے کہ جب میں کوئی ویڈیو ایسی دیکھ لیتا ہوں کہ جو انڈیا غلط کر رہا ہے، جیسے تلواریں دے رہا ہے کہ لڑنے کے لیے تیار ہو، ہمارے ایک بزرگ ہیں اچھے روک رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں رام رام پڑھو، بچوں کے نقاب کھینچ رہے ہیں.
فارغ وقت میں آ، دن بہت چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں نماز ویلفیئر اتنے جو ہمارے جو گروپ بنے اس سے جان نہیں چھوٹتی۔ اچھا فاروق صاحب، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے یا کسی بھی شخص سے بات ہوتی ہے اس کے الزامات کے حوالے سے، معذرت کے ساتھ بدماشی کے حوالے سے، تو وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فاروق کھوکھر صرف باتیں کرتا ہے، یہ واقعی اب ایسا آدمی ہے؟ میرے خلاف اگر کچھ ہوتا نا جی، کتاب کا نکل آتا، کوئی ویٹ نہ کرتا۔ میں اتنے ترلے سے لائیو ٹی وی پر جو جس میں جو کوئی انضام ہوتے ہیں نا، وہ چینلز میں بیٹھ کے انٹرویوز میں بیٹھ کے اتنے ہلا شیری سے نہیں کہتا، اتنی دلیری سے نہیں کہتا، اور میں تو کتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف کچھ چیز ہے تو لے کر آؤ۔ اریسٹ ہوئے تھے پچھلے دنوں آپ، وہ کیا ایشو تھا؟ پھر کچھ دیر بعد آپ آگے تھے باہر۔ سیاسی ایشو بس وہ تھا، جیسے سیاست میں ہوتا ہے، سیاست میں گرفتاریاں بھی اس کا حسن ہوتی ہے، وہ سیاسی ایشو تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ کو، آپ جیسے لوگوں کو، آپ کے والد گرامی کو آئی جی اٹھ کے سلوٹ کرتا رہا ہے، ملتا رہا ہے سر، آپ کو کون پولیس والا پکڑے گا؟ ایس ایچ او کی تو مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ ڈالے۔ نہیں نہیں نہیں، ہمارے لیے ہمارا سپاہی ہمارا آئی جی ہے، ہمارے لیے ایک سپاہی بھی، یہ بھی ہماری کوالٹی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ لوکل چیک کریں گے نا، ایک سپاہی بھی کہے گا کہ فرق ہو کر ہمیں اٹھ کے ملتا ہے اور ہماری زیادہ عزت کرتا ہے۔ میں نے جو تاجی کھوکھر کے ڈیرے کے اوصاف سنے ہیں، صفات سنی ہیں، وہ یہ مہمان نوازی ہے، پھر پناہ دیتے ہیں اگر کسی کی دشمنی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وفا ہے وہاں پہ، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ڈیرے، آپ کی روایات کے بارے میں سن رکھی ہیں۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں سر، اگر دشمن آپ کے ڈیرے پہ آ جائے، ہوا ہے کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہم نے ان کو ویلکم کیا۔ پھر وہ واقعہ پورا بتا سکتے ہیں آپ؟ کون سا دشمن آیا، کون سا دشمن آپ کے ڈیرے پہ آیا اور آپ نے پھر ان کو؟ پہلے جو دشمنداری یا آپ جو کہہ سکتے ہیں نا دشمن، وہ بڑے غیرت مند ہوتے تھے، بہت غیرت مند ہوتے تھے، ایون کہ آپ کے چھائے کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ہمارے مخالف پارٹی، میں مخالف کہوں گا، دشمن تو دیکھیں ہمارا انڈیا ہی ہے، مخالف یہاں پہ صرف غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، ہمارا اسلام مخالفت دشمنی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ نو کمپرومائز ہے، باقی ہر چیز پہ لچک ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا ہمارے مخالف جیل گئے ہیں تو ان کی مائیں بہن بیٹیاں گھروں کی ہم نے حفاظت کی، یار کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے، کوئی غلط بندہ اہمیت پیش نہ کرے۔ ہزاروں دفعہ ایسے ہوئے، ہزاروں دفعہ۔ بالکل صحیح ہے۔ مخالفت تو سیاسی مخالفتیں آپ نہیں دیکھتے کیسی ہوتی ہیں کہ لوگ شام کو گٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، شو میں لڑے ہوتے ہیں، ایک ہی کیفے میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو اب مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو یہ مخالفتیں ہوتی ہیں۔ ہم ابھی بھی، میں ابھی بھی کہتا ہوں، اگر میں کسی کا مخالفت پہ دشمنی پہ برا وقت آئے گا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ الحمدللہ میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہی ہے، میں آپ کا ریون کا کوئی اجتماع نہیں گیا چھوڑا، میں صرف لاہور آیا ہوں، گیا ہوں، صبح گیا ہوں، رات کو آیا ہوں، تو میں تبلیغ میں گیا ہوں۔ الحمدللہ آپ ایک سیاسی بندے سے بات کر رہے ہیں، اور میں نے، میرا ذاتی طور پہ آپ کو سچی بتا رہا ہوں، میرا تبلیغی جماعت سے ہی تعلق ہے۔